والدین کو کیا چیزیں ہیں جو اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، خاص طور پر ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے بدسلوکی کی جاتی ہے؟ جیسے ماں باپ پیار کرتے ہیں، دادا دادی نانا نانی چاچو ماموں، یہ سب رشتے جو پیار کرتے ہیں یہ گڈ ٹچ میں آتے ہیں۔ بچہ معصوم ہوتا ہے، بعض دفعہ انہیں بچے کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چھونے والے کی نیت صاف ہے یا نہیں ہے، کہ جو کپڑوں کے اندر والے حصے ہیں جو کپڑوں سے ڈھکے ہوئے ہیں وہ آپ کے پرائیویٹ پارٹ ہیں، جیسے کہ چھاتی، شرمگاہ، انہیں کوئی نہیں چھو سکتا۔ اگر بچہ آپ کو بتا رہا ہے، اگر آپ نے آج نہیں مانا تو کل بچہ آپ کو شکایت نہیں کرے گا، جو بدفعلی کی سب سے بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ بچہ زور سے بولے نو، نہیں، چلا کر بولیں نہیں کرنا، نہیں جانا۔ آپ نے بچوں کو صرف اتنا سمجھانا ہے۔ ہمارے جو والدین ہیں یہاں پر، کیا ان کی غلطی نہیں ہے؟ بعض مرتبہ بچہ آ کے بتاتا ہے کہ جی چاچو نے ایسا کیا، دکان والے چاچو نے، گلی والے کسی چاچو نے ایسا کیا ہے، کوئی انکل ایسے کر رہے تھے میرے ساتھ۔ بچوں پہ یقین نہیں کرتے والدین، بھروسہ نہیں کرتے۔ کو گھمانے کے لیے لے کر جانا ہے تو آؤ چلیں، یا آپ کی ماما بلا رہی ہے یا آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو باہر چیز لینے بھیج دیتے ہیں۔ اکثر دکاندار کیا کرتے ہیں، دکان کے اندر بچوں کو بلا لیتے ہیں، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسے کیسے سامنے آتے ہیں کہ دکاندار نے بچے کو ہراساں کیا ہے یا بدفعلی کر دی بچے کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نواب شاہ کی بات ڈاکٹر راحیل راٹھور کے ساتھ۔ جیسا کہ آج ہمارا موضوع ہے، بہت ہی حساس اور نہایت اہم موضوع ہے، گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ، مطلب جو اچھا چھونا اور برا چھونا، خاص طور پر ہمارے بچوں کو۔ تو ہمارے بچوں کو کن تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، والدین کو کیا چیزیں ہیں جو اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، خاص طور پر ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، پاکستان خاص طور پر، جہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے بدسلوکی کی جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں ہمارے سامنے جو آتے ہیں، وہاں ہی اس معاشرے کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے محفوظ رکھنا ہے اور انہیں کس طریقے سے مضبوط بنانا ہے تاکہ وہ آپ کا فیوچر بن سکیں۔ ہمارے ساتھ مس ہانیہ موجود ہیں، کراچی سے تشریف لائی تھی، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، یہ ویسے بھی جو ہے ماں باپ کو، پیرنٹس کو، والدین کو سمجھاتی ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی سمجھاتی ہیں کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم مس ہانیہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر جی، ہاں میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ میں فرق کیا ہے؟ اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ والدین اور بچوں کو یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ میں فرق ہونا چاہیے؟ جی پہلے تو ڈاکٹر راحیل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ گڈ ٹچ وہ ہوتا ہے جس سے بچے محفوظ اور خوش اور پر اعتماد محسوس کریں۔ جیسے ماں باپ پیار کرتے ہیں، دادا دادی نانا نانی چاچو ماموں، یہ سب رشتے جو پیار کرتے ہیں یہ گڈ ٹچ میں آتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو رشتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، تو آپ نے بچوں کو بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں ان سے دوری اختیار کرے رکھیں۔ بیڈ ٹچ وہ ہوتا ہے جس سے بچہ خوفزدہ، پریشان یا غیر آرام دہ محسوس کرے، یا آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو چھوئے۔ اچھا یہ جیسے آپ نے بات کی پرائیویٹ پارٹس کی، تو والدین اپنے بچوں کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ پرائیویٹ پارٹس کون سے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں جھجک ہے، شرم ہے، ہمارے والدین عام روٹین میں بچوں کو نہیں بتاتے کہ یہ آپ کا پرائیویٹ پارٹ ہے۔ پرائیویٹ پارٹ کس کو کہتے ہیں؟ خاص طور پر ایسا حصہ جسے بالکل چھونا منع ہے، آپ پیرنٹس کو کیا بتائیں گی کہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے سمجھائیں؟ جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں شرم اور جھجک ہے، بالکل ہے، پر والدین کو زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھائے کہ جو آپ کا حصہ ہے، کچھ حصے ایسے ہیں، آپ کے پارٹ ہیں جو آپ کے وہ بہت خاص ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پرائیویٹ پارٹ کے بارے میں بات کی، تو پرائیویٹ پارٹ کون سے ہیں؟ تو آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ جو کپڑوں کے اندر والے حصے ہیں جو کپڑوں سے ڈھکے ہوئے ہیں وہ آپ کے پرائیویٹ پارٹ ہیں، جیسے کہ چھاتی، شرمگاہ، انہیں کوئی نہیں چھو سکتا۔ اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، ماما سمجھا سکتے اپنے بچوں کو۔ جی بالکل، یہ پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں بالکل کلیئر بتایا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو چاہیے، والدین کو چاہیے خاص طور پر، اپنے بچوں کو بٹھائیں اور سمجھائیں اور انہیں حوصلہ دیں، انہیں یقین دلائیں کہ یہ جو حصے ہیں یہ آپ کے پرائیویٹ ہیں، کیونکہ بچہ معصوم ہوتا ہے، بعض دفعہ انہیں بچے کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چھونے والے کی نیت صاف ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کو ماں باپ نے بتایا ہی نہیں ہے بیٹا ان چیزوں کو چھونے ہی نہیں دینا، اور بتانے کے بعد بھی بعض مرتبہ بچے بتا نہیں پاتے۔ تو ہم نے اپنے معصوم بچوں کو مضبوط کرنا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، سکھانا ہے۔ اچھا دوسری طرف دیکھا جائے تو کیا ہمارے جو والدین ہیں یہاں پر، کیا ان کی غلطی نہیں ہے؟ بعض مرتبہ بچہ آ کے بتاتا ہے کہ جی چاچو نے ایسا کیا، دکان والے چاچو نے، گلی والے کسی چاچو نے ایسا کیا ہے،
کوئی انکل ایسے کر رہے تھے میرے ساتھ, بچوں پہ یقین نہیں کرتے, والدین بھروسہ نہیں کرتے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی یہ ہمارے معاشرے کا ایک سیاہ چہرہ ہے. جیسے کہ بچے آ کر اپنے ماما بابا کو شکایت کرتے ہیں تو آپ کے والدین ان بچوں کے بات پر ایکشن نہیں لیتے. جیسے کہ بعض مرتبہ باہر کوئی ایسے حادثہ ہو گیا, یہ کچھ آپ کو بتا رہے ہیں, والدین کو بچے بتا رہے ہیں کہ ماما آپ کے ساتھ یہ, ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے یا وہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے ایکشن لیں. اگر آپ نے ایکشن نہیں لیا تو بچہ خاموشی اختیار کر لے گا, آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پورے خاندان کو کمزور کر دے گی. یہ آپ کی ایک غلطی. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھروسہ دلائے, یقین دلائے کہ آپ کو باہر جو بھی ٹچ کرے تو وہ آ کر آپ نے بتانا ہے. تو بچوں ایسے کوئی کانفیڈنس میں محسوس کریں گے اپنے آپ کو. اگر آپ بتائیں گے, سمجھائیں گے نہیں تو بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. تو آپ نے بہت اچھی طرح سے یہ بچوں کو سمجھانا ہے. یہ تربیت ہے جو ماما پر زیادہ فوکس کرتی ہے کہ ماما یہ اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتی ہے کہ گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے. ماما کی بات ہے جو بچوں کو زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے. اچھا بالکل مثانیہ, دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں ہم نے اکثر دیکھا ہے ماں باپ اپنے بچوں کو باہر چیز لینے بھیج دیتے ہیں. اکثر دکاندار کیا کرتے ہیں, دکان کے اندر بچوں کو بلا لیتے ہیں, اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسے کیسے سامنے آتے ہیں کہ دکاندار نے بچے کو ہراساں کیا ہے یا بدفعلی کر دی بچے کے ساتھ. تو اس میں آپ والدین کو کیا سمجھائیں گی جب بچہ دکان پہ جائے یا گلی میں نکلتا ہے, کیونکہ پڑوسی سے بچہ بہت مانوس ہوتا ہے, وہ بولتا ہے آؤ گھومنے چلیں, آؤ ادھر چلتے ہیں, آؤ آپ کے ماما بابا بلا رہے ہیں, تو وہ بچہ اس پہ بھروسے پہ چلا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, جی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑوسی سے منحوس ہوتا ہے. جیسے کہ آ کر بولتے ہیں کہ آؤ آپ کو گھمانے کے لیے لے کر جائیں, یا آ کر بولتے ہیں آپ کی ماما بلا رہی ہے, بابا بلا رہے ہیں, تو آپ کا بچہ چل پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا ہوتا کہ اگر جو بھی آ کر بولے آپ نے نہیں جانا ہے, یا آ کر بولے کہ آپ کو گھمانے کے لیے لے کر جانا ہے تو آؤ چلیں, یا آپ کی ماما بلا رہی ہے, یا آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کے گالوں کو ٹچ کر رہا ہے, پیار کر رہا ہے آپ کو, تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے, یہ سمجھانا ہے بلکہ کہ وہ اگر آپ کو پیار کر رہا ہے, ٹچ کر رہا ہے, تو آپ نے نہیں چھونے دینا بالکل بھی. آپ نے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ اگر وہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے, گالوں کو ٹچ کر رہا ہے, انکمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو, تو بچہ زور سے بولے نو, نہیں, چلا کر بولیں نہیں کرنا, نہیں جانا. آپ نے بچوں کو صرف اتنا سمجھانا ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ بچہ دکان پر جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسے اچھے برے کا نہیں پتا, تو دکاندار والا اندر بلا لیتا ہے اس بچے کو کہ آؤ اندر آ جاؤ, ٹھیک ہے. یہ بدفعلی کی سب سے بڑی وجہ بن سکتی ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ دکاندار, اگر دکان سے آپ چیز لے رہے ہیں تو آپ نے دور کھڑے ہو کر لینی ہے. اگر دکاندار والا اندر بلانا ہے تو اندر بالکل ہرگز نہیں جانا ہے آپ نے. تو باہر والا جو بھی آ کر آپ کو کوئی چیز دے کہ یہ لو بیٹا یہ کھا لو, تو آپ نے بالکل نہیں کھانی ہے, وہاں پھینک کر آپ نے چلے جانا ہے واپسی. تو آج کا اگر ہمارا بچہ محفوظ ہوگا تو کل آپ کا فیوچر بہت اچھا ہوگا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین کو دوبارہ بتاؤں کہ اپنے بچوں کو بھروسہ دلائیں, اور سب سے پہلے ان کے اندر یہ کانفیڈنس بلڈ کریں کہ اگر آپ کے بچے کو کوئی غلط چھوتا ہے تو بچہ زور سے کہے نو, مجھے ہاتھ نہیں لگانا, اور فوراً سے بچہ آگے اگر ماں باپ کو بتاتا ہے, پہلے تو آپ ان میں یہ کانفیڈنس بحال کریں, اپنے بچے کی تربیت کریں کہ آپ کا بچہ آ کے آپ کو شکایت کرے کہ مجھے کسی نے اس طریقے سے چھوا ہے, اور والدین کو بھی چاہیے کہ اس چھونے پر ان کی بات کو مانے, من و من مانے. اگر بچہ آپ کو بتا رہا ہے, اگر آپ نے آج نہیں مانا تو کل بچہ آپ کو شکایت نہیں کرے گا, جو بدفعلی کی سب سے بڑی وجہ بن سکتی ہے. اور ہمارا معاشرہ ایسے موقع ڈھونڈتا ہے, ایسے کمزور والدین کو ڈھونڈتا ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, اور ان کے بچوں کے ساتھ بدفعلی ہوتی ہے اور مختلف ہراساں کے کیس سامنے آتے ہیں. تو اپنے بچوں کو مضبوط کیجئے, ان کی تعلیم پرورش کیجئے, گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ بتائیے, تاکہ آج آپ کا بچہ محفوظ ہو, کل آپ کا بازو بنے اور آپ کی عزت بحال رہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. شکریہ جی, اللہ حافظ.